السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے اچھے سے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور آج شب قدر کی رات ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ آج جو میری ویڈیو ہے وہ شب قدر کے مناسبت سے ہے، تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں وہ سورۃ القدر پہ بنا رہی ہوں۔ اس کی تفسیر میں آپ کو پوائنٹس میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، اس سورت کو مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ نمبر 2، قدر کے 3 معنی ہیں۔ قدر کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، قدر و منزلت۔ قدر و منزلت اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے شب قدر کہتے ہیں۔ نمبر 2، لیلۃ الحکم، یعنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ پہلا تھا قدر و منزلت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیلۃ الحکم۔ نمبر 3، تنگی۔ اب اس کو میں ڈسکرائب کروں گی آپ کو کہ نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتا دیا، قدر و منزلت اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ نمبر 2، لیلۃ الحکم، یعنی اندازہ اور فیصلہ کرنا۔ اس رات سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور تنگی کا مطلب، تنگی کی رات کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ یعنی اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، شب قدر یعنی تنگی کی رات، اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس کی بڑی قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے، اس پر بڑا ثواب ہے۔ یہ میں آپ کو اس طرح اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ تو تفسیر ہے تو اس وجہ سے میں اس طرح آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ نمبر 3، احادیث اور آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ 5 ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ نمبر 5، قرآن اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب وقان زمین پر اترتا ہے۔ نمبر 6، حتیٰ کہ 23 سال میں پورا ہو گیا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی آتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت سے واضح ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت سے واضح ہے۔ نمبر 7، اس رات کی اہمیت اور عظمت واضح ہے۔ اللہ کی مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 8، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے 4 منتھ بنتے ہیں۔ نمبر 9، یہ امت محمدیہ پر ایک ایسا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ نمبر 10، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال فرماتا ہے۔
یعنی پھر روح بیزنی امر سلام، یہ جو آیت ہے اس میں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ نمبر 11، یعنی اس میں شر نہیں یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا آپس میں ہی سلام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت جب اترتے ہیں زمین پر، جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال فرماتا ہے، تو اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس رات فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا آپس میں ہی سلام کرتے ہیں، یعنی جو آخری آیت ہے یعنی بِإِذْنِ امر سلام، تو اس کا انہوں نے تفسیر بتائی ہے کہ فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا آپس ہی میں سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی اور آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، اور یہ ہم اکثر پوسٹ پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور میڈیا سے جہاں سب کچھ ہمیں ملا ہے تو بہت اچھی سی چیز ہمیں بہت زیادہ اچھی چیز جو ہمیں ملی ہے وہ ہے علم۔ اسلام کا علم ہمیں یہاں سے بہت ملا ہے، بہت سی دینی باتیں پتہ چلی ہیں، مسئلے مسائل پتہ چلیں، دعائیں ہیں جو ہمارے سامنے آتے رہتی ہیں، ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، چاہے ہم فیس بک پر ہوں، چاہے ہم یوٹیوب پر ہوں، چاہے ہم کسی بھی جگہ ہوں، تو یہ میڈیا کا، انٹرنیٹ کا یہ بہت پازیٹیو مطلب چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو ضرور ہمارے سامنے یہ دعائیں آتی رہتی ہیں اور پھر ہمیں زیادہ تر یاد بھی ہو گئی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اور شب قدر میں اس دعا کے کرنے کی بطور خاص ہدایت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ دعا مانگیے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دعائیں قبول کروائیے گا۔ یہ بات مجھے بھی نہیں پتہ تھی، ابھی میں نے پڑھا تو تھا، ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر اتنی تفصیل سے میں نے نہیں پڑھی تھی، ابھی میں نے تفصیل سے یہ تفسیر پڑھی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات کی بہت زیادہ اہمیت کی ہے، کیونکہ ہم شب برات کو سمجھتے تھے کہ اس رات جو ہے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن جب ابھی میں نے تفصیل پڑھی تو معلوم چلا کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بذات خود اترتے ہیں زمین پر، اور اتنی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی کہ ہم اتنی مطلب برکت والی رات کو کبھی کبھار مس کر دیتے ہیں، اور اس رات سارے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوتے ہیں تو ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بذات خود زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا کہ شب قدر میں قرآن اترا تھا اور اس کی تو اہمیت تھی، پھر اب یہ دوسری اہمیت یہ ہو گئی کہ اس رات فرشتے بھی آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ والی رات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں اور تفسیر جہاں تک پڑھ سکیں قرآن کی تفسیر پڑھیں، اور جہاں جہاں سے بھی جو علم حاصل ہو سکتا ہے اس علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔
یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، علم جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو آپ ضرور اس کو شیئر کریے، سب کے ساتھ شیئر کریے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے، چاہے وہ دینی حساب سے ہو، چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہو یا میڈیکل کے حساب سے ہو، تو اس کو ضرور شیئر کیا کریے۔ اس کا ثواب جاریہ ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔